سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شاہ جہاں پور نعرہ والوں رسالت، اور گرد نواز سے آنے والوں، تم بڑے خوش نصیب ہو. یہ جو چہرہ دیکھ رہے ہو یہ حمزہ عینی کی گدی کے مسند نشین ہے. غوث اعظم جس کے لیے بے حجاب ہو جائیں یہ اسی گدی کے سجادہ نشین ہے. اور ہمارے مرشد حضور اچھے میاں تو پھر اچھے میاں، اچھے میاں نے کہا تھا، کہتے ہیں غلام غوث اعظم بے کس و مضطر نمی مانا. غلام غوث اعظم بے کس و مضطر نمی مانن، اگر مانن شب مانن شب دیگر نمی مانن. غوث پاک کا مرید کبھی بے کس اور مضطرب نہیں ہو سکتا. اگر ہوگا تو ایک رات کے لیے ہوگا اور پھر کبھی نہیں ہوگا. بس میں اب اس پر اپنی گفتگو مکمل کرتا. حضور غوث اعظم اپنے مریدوں کی شان خود بیان کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اپنی شان بیان کی، میں نے کہا مرید کی شان بیان. غوث پاک فرماتے ہیں میرے مرید پر میرا سایہ ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان کا سایہ. آپ کیا سمجھتے ہیں غوث پاک کا؟ ولیوں کی کائنات میں کوئی مریدوں پہ اتنا مشفق نہیں ہوا جتنا غوث اعظم قادریوں پر مشفق ہے. نبیوں کی کائنات میں کوئی امت پر اتنا مشفق نہیں جیسے سید العالمین خاتم النبیین اپنی امت پر مشفق ہے. حضور کی شفقتوں کا صدقہ حضور غوث اعظم کو ملا ہے. وہ مریدوں پہ اتنے مشفق ہیں، کہتے ہیں کہ میرا تو دل کہتا ہے کہ جب میرا مرید مر کے قبر میں جائے اور فرشتے اس سے سوال کریں من ربکا، تو میں مدد کے لیے اس کی قبر میں پہنچ جاؤں اور اس کی طرف سے جواب دینے کی کوشش کروں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور غوث اعظم کی شان ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرے مرید کو میں اس وقت تک مرنے نہیں دیتا جب تک اسے توبہ کی توفیق نہ مل جائے. غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید اگر مشرق میں اور میں مغرب میں ہوں اور اس کی بے ستری ہو تو میں اس کی ستر پوشی کرتا ہوں. اسے ٹھوکر لگے تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کے تھام لیتا ہوں. یہ حضور غوث اعظم کا فرمان. غوث پاک کہتے کسی کو مجھ پہ قیاس نہ کرنا اور مجھے کسی پہ قیاس نہ کرنا. میں کسی کی طرح نہیں، کوئی میری طرح نہیں. انی عالم و مالا تعلمون کا راز بن کر کے آیا ہے، اسے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. میں حوالے کے ساتھ پڑھ دوں کیونکہ غوث پاک کی فضیلت آج کل اہل بدعت کو ہضم نہیں ہوتی. زبدۃ الاثار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے محدث نے لکھا ہے، یہ کہانی قصوں کی کتاب سے نہیں پڑھی جا رہی ہے بات، یہ اس محقق کی کتاب سے پڑھی جا رہی ہے جس کو محقق علل اطلاق کہا جاتا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ غوث پاک فرماتے مجھے کسی پہ قیاس نہیں کرنا، کسی کو مجھ پہ قیاس نہیں. اسی لیے تو جس جماعت میں غوث اعظم نہیں ہے لوگ نبی کو اپنی طرح کہنے لگے. سنی نبی کو کبھی اپنی طرح نہیں کہہ سکتا کہ جب غوث اعظم کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا تو ان کے نانا کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارے نانا تو نانا، ان کے دادا کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے امام نے تو کہا کوئی علی کی طرح ہو ہی نہیں سکتا. اور کس شان سے نتیجہ نکالا، کیا خوبصورت انداز سے کہتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث. ہو سکتا ہے آپ سمجھے نہ سمجھے، جب راجستھان والے اور ایم پی والے شعر نہیں سمجھتے تو ہم ان کو تانا دے کے کہتے ہیں اگر ہم یو پی میں پڑھتے تو لوگ سمجھتے. لیکن اگر یو پی میں بھی شعر نہ سمجھا جائے تو پھر ہم کہاں جا کے پڑھیں؟ ذرا یہی بتائیں، کوئی تیسری دنیا تو ہے نہیں جہاں جا کر کے شعر پڑھیں. تو امام کہتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث. تھوڑی کوشش کرتا ہوں مرشد کے قدموں کی خیرات لے کر. سالک کہتے ہیں اس بندے کو جو ولایت کے رستے پہ چل رہا ہو، ابھی ولی بنا نہیں، ولایت کے رستے پہ چل رہا. نہ وہ عام مومن ہے نہ وہ ولی ہے، بلکہ جو سالک اس کو کہتے ہیں جو ابھی ولایت کے رستے پہ چل رہا، اور واصل اس کو کہتے ہیں جو ولایت کی منزل پہ پہنچ گیا. اب بریلی کا قلندر کہتا ہے کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث. یعنی چاہے ولایت کے رستے پہ چل رہا ہو، چاہے وہ ولی بن چکا ہو، وہ آپ کا محتاج ہے غوث اعظم. کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث. اور پھر کہتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا
مولا صدیق اکبر غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث. اور اس کے بعد کہتے ہیں ہزاروں تابعین سے تو فضوتر یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. اور پھر کہتے ہیں وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو, وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث. جب غوث اعظم کو سمجھ نہیں سکتا تو علی مرتضیٰ کو کیا سمجھے گا, اور جو علی کو نہیں سمجھ سکتا وہ نبی کو کیا سمجھ سکے گا. اور پھر بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں, غوث پاک نے ایک بات کہی, کہتے ہیں مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا. غوث پاک کا وعدہ ہے. غوث پاک کا وعدہ کیا ہے؟ مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا. یہ بہجت الاسرار میں لکھا ہوا ہے. اب اعلیٰ حضرت مانگ کیا رہے ہیں, علماء کی توجہ چاہو, مانگنے کا انداز دیکھیں. ایک مرتبہ غوث پاک کی محفل سجی ہوئی تھی, کسی نے کہا یہ دے دو یہ دے دو یہ دے دو, غوث پاک نے سب کو دیا. لیکن امام احمد رضا کہتے ہیں کہ مانگا تو کیا مانگا, جو مانگا صحیح مانگا, لیکن میری باری آئی تو میں کیا مانگوں. کہتے ہیں کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا, کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا, رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث, رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث. میں تو آپ ہی سے آپ کو مانگتا ہوں. ارے جب ایاز محمود کو مانگ لے اور محمود ایاز کا ہو جائے تو بولو ایاز کی سلطنت کس کی, محمود کی سلطنت کس کی ہو گئی. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں تو آپ ہی کو آپ سے مانگوں گا. جب میرے ہو گئے غوث اعظم تو پھر میرا زمانہ ہو گیا. اور ہوا بھی یوں ہی. آپ دیکھتے نہیں چشتیوں کی محفل ہے, ذکر احمد رضا کا ہو رہا ہے, نقشبندیوں کی محفل ہے, ذکر احمد رضا کا ہو رہا ہے, قادریوں کی محفل ہے, ذکر احمد رضا کا ہو رہا ہے, عرس احسن العلماء کا ہے, ذکر احمد رضا کا ہو رہا ہے, عرس اچھے میاں کا ہے, ذکر احمد رضا کا ہو رہا ہے. حتیٰ کہ میلاد بھی پڑھی جا رہی ہے تو اس بہانے احمد رضا کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہی بریلی والا احمد رضا نا جس نے لکھا صبح طیبہ میں ہوئی, بٹا ہے بڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. بتا چلا یہ ڈنکے کیوں بج رہے ہیں. جب غوث اعظم کو غوث اعظم سے مانگ لیا تو پھر امام احمد رضا کے ڈنکے بجنے لگے. بس دو باتیں عرض کر کے بات پوری کرنے لگا. اللہ اکبر. اندازہ کریں غوث پاک کہتے ہیں جو میرا مرید ہے اس کے لیے یہ ہے, اس کو جنات نے نہیں ستانا, اس پر مصیبتوں نے نہیں آنا. تو کیوں نہ ہم غوث پاک کے مرید ہو جائیں, کیوں نہ غوث پاک کے مرید ہو جائیں. اور غوث پاک کا مرید ہونے کے لیے ایک بات بتا دوں, صرف رسومات کی ادائیگی ضروری نہیں ہے, طریق غوث اعظم لازمی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, مرشد نے کہہ دیا فرائض واجبات کی پابندی کروں گا, ہم کہہ دیتے کروں گا, اور اسی دن ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اگر بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو. جو غوث اعظم بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ غوث اعظم بے نمازیوں کو اپنے سلسلے میں داخل کر لیں گے. یہ ایک سوال ہے, میں فیصلہ نہیں کر رہا ہوں, آپ پر یہ سوال چھوڑتا ہوں. جن بے نمازیوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے نمازیوں سے میں محمد بیزار ہوں, قیامت کے دن ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. جس سے ان کے نانا بیزار ہو غوث پاک ان سے خوش ہو سکتے ہیں. 11ویں کی دیگے چڑھانے والوں بالکل چڑھاؤ, منع نہیں کرتے, لیکن مسجد میں کب آؤ گے. سرکار غوث اعظم نے ہمیں مسجد کا راستہ پہلے دکھایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ بے نمازیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کر, کیونکہ بے نمازی جہاں بیٹھتا ہے آسمان پر اس سے لعنت برستی ہے. بے نمازی پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے نمازی کو صدقہ مت دو, بے نمازی کو زکوٰۃ مت دو. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بے نمازی کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہ کرو. حضور یہ فرما رہے ہیں ہم تو جلسوں کی تیاریوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں. بلکہ اب آخری بات اپنی گفتگو کی, جو قادری ہو جائے پھر وہ گناہ کبیرہ بھی نہیں کرتا اگر وہ سچا قادری ہو جائے. غوث پاک کا کیا کرم ہے قادریوں پر, اگر کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہو تو غوث پاک اس کو خواب میں دکھا کے حقیقت میں بچا لیتے ہیں. اور غوث پاک کا مرید اگر گناہ کبیرہ کرنے والا ہو تو بھی اس کو خواب میں دکھا کے حقیقت میں بچا لیتے ہیں. ہوا کیا, ایک قادری مرید تھا, اس کی قسمت میں 100 مرتبہ بدکاری لکھی ہوئی تھی. بدکاری
میں اپنا نام نہیں لیتا مرشد کے ادب سے، ورنہ منبر پہ میں کچھ کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں۔ بدکاری سب سمجھ گئے نا، سب سمجھدار لوگ ہیں۔ تو بدکاری اس کی قسمت میں 100 بار لکھی ہوئی تھی، لیکن جب غوث پاک کا مرید ہوا تو خواب میں اس نے 100 مرتبہ زنا کیا ایک ہی رات میں، اور جب بیدار ہوا تو اس پر خواب کا اثر بھی تھا، ناپاکی کا اثر بھی تھا۔ جلدی جلدی سے غسل کیا اور کانپتے ہوئے خانقاہ قادریہ کا رخ کیا، غوث پاک کی خانقاہ کا رخ کیا۔ جب گیا اس سے پہلے کہ سوچا مرشد کو بتاؤں کیسے، تو پیر تو روشن ضمیر تھے نا، اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتے تھے جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانا۔ نظر تو الی بلاد اللہ جمعا، کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانا دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو مرشد نے پہلے ہی کہا کہ جو میرا مرید ہو جاتا ہے میں اس کی حقیقت کو خواب میں تبدیل کر کے اس کو بچا لیتا ہوں۔ یہ غوث پاک کا مرید ہونے کا فائدہ۔ اور دوسرا یہ تو گناہوں سے بچا لیتے ہیں، مصیبتوں سے بھی بچا لیتے ہیں۔ ایک تاجر تھا، اس کو دنیا ابو المظفر کہتی تھی، ابو المظفر تاجر۔ ایک دن وہ تجارت کے لیے جانا چاہتا تھا دوسرے ملک۔ آج کل فلائٹ سے جاتے ہیں، صبح جاتے ہیں، شام تک واپس دبئی سے ہم آ جاتے ہیں، لیکن وہ دور تو ایسا تھا، گھوڑوں کا دور، کھچروں کا دور۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا، وہ تجارت کے لیے دوسرے ملک جانا چاہتا تھا۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑے ولی تھے جو غوث اعظم کے استاد بھی تھے، شیخ حماد۔ ان کے پاس وہ گیا اور جانے کے بعد کہا حضور میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں، تجارت کے لیے جاؤں؟ انہوں نے فرمایا نہیں جا سکتے تم۔ کیوں؟ کہا کہ سفر میں جاؤ گے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے، تمہارا مال چھین لیا جائے گا۔ کیونکہ وہ ولی تھے، واقعی ولی تھے، اور ولی لوح محفوظ پڑھتا ہے، تقدیر پڑھتا ہے۔ ہر ولی تقدیر پڑھ سکتا ہے مگر تقدیر بدل نہیں سکتا۔ یہ ہر ولی کی شان ہے کہ لوح محفوظ پڑھے، مگر اس میں تصرف کرنا ہر ولی کی شان نہیں ہے۔ اب تاجر تو تاجر لوگ کا حال یہ ہے کہ ایک جگہ فتویٰ پوچھے، مرضی کا جواب نہ ملے تو دوسرا مفتی پکڑتے ہیں، ہے نا ایسا ہی؟ اپنی مرضی کا ملے، بھئی بتاؤ مفتی صاحب یہ فلاں کرنسی کا کیسا، اس کا کیسا، اس کا کیسا، اور اس کے بعد جدید بینکاری کا کیسا، انہوں نے حرام کہہ دیا تو دوسرے کو پکڑے گا، دوسرے نے کہا تیسرے۔ جب تک من کی مراد کا جواب نہ ملے تب تک کہ وہ مطمئن نہیں۔ اب وہ بھی تاجر تھا ابو المظفر، شیخ حماد نے کہہ دیا نہیں جانا۔ اس نے سوچا کہ چلو غوث پاک کے پاس چلتے ہیں۔ اور غوث پاک سرکار مجدد الفسانی فرماتے ہیں اللہ نے تقدیر بدلنے کا اختیار دیا ہے غوث اعظم کو۔ جو لوگ اپنے آپ کو نقشبندی کہتے ہیں ذرا ان کو بھی خیال کرنا چاہیے، جو نبی کو نقشبندیت کا ٹائٹل لگا کے نبی کو گالیاں دیتے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے نقشبندیت اسی وقت نصیب ہوگی جب مجدد الفسانی والا عقیدہ نصیب ہوگا۔ اگر مجدد الفسانی والا عقیدہ نصیب نہیں ہے تو سفید پگڑیاں باندھ کر مجددی کہلانے کا کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوگا۔ اصل چیز عقیدہ ہوتا ہے، نہ کہ ٹوپیوں کا رنگ، نہ کہ اماموں کا رنگ، نہ کہ کپڑوں کا رنگ۔ اس لیے چشتیت اس عقیدے کا نام ہے جس عقیدے پہ غوث اعظم تھے، غریب نواز تھے، جس عقیدے پہ غریب نواز تھے، محبوب الہی تھے، بابا فرید تھے، قطب الدین بختیار کاکی تھے۔ قادریت اس کا نام ہے جس عقیدے پہ غوث اعظم تھے۔ نقشبندیت اس عقیدے کا نام ہے جس عقیدے پر سرکار باؤل حق والدین تھے، مجدد الفسانی تھے، سرکار احرام تھے۔ یہ وہ عقیدہ ہے۔ اور سہروردیت اس کا نام ہے جس پر سرکار شیخ شہاب الدین عمر سہروردی تھے، شیخ زکریہ ملتانی تھے۔ لیکن جب آپ ان سب کو دیکھو گے تو پتا چلے گا قادریت کا عقیدہ چشتیت سے جدا نہیں، چشتیت کا عقیدہ نقشبندیت سے جدا نہیں، نقشبندیت کا عقیدہ سہروردیت سے جدا نہیں، سہروردیت کا عقیدہ رفاعیت سے جدا نہیں۔ اب سب عقیدوں کو اگر دیکھو گے تو وہ آپ کو بریلی میں یوں نظر آئے گا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ شیخ حماد کے پاس گئے، ابو المظفر جا کہتے حضور میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ میں جاؤ، اجازت ہے جاؤ۔ اب انہوں نے منع کیا، یہ کہتے جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ جب چلا گیا تو خوب کما کے منافع کما کے واپس آ رہا تھا، نہانے کے لیے گیا تو پیسوں کی تھیلی، مال کی تھیلی حمام میں لٹکائی، نہایا اور بغیر تھیلی لے واپس ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نیند آئی، سوئے تو کیا دیکھا، ڈاکو آئے، پورا قافلہ لوٹا، اس کو بھی قتل کیا۔
جب یہ خواب سے اٹھے تو تھر تھر کانپ رہے تھے، خون کا اثر بھی گردن پہ محسوس ہو رہا تھا، خواب کا اتنا اثر تھا۔ جلدی سے اٹھے، صحیح سلامت دیکھا، دھیان آیا میرا مال تو میں نے حمام چھوڑایا۔ حمام میں گئے، تھیلی لی اور جلدی سے بغداد شریف کی طرف آئے۔ اب سوچا پہلے غوث پاک سے ملوں کہ پہلے شیخ حماد سے ملوں۔ خدا کا کرنا یہی سوچ رہے تھے کہ رستے میں شیخ حماد مل گئے اور وہ میں بیٹے جلدی جا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جا، میں نے جو کہا تھا وہی تیری تقدیر میں لکھا تھا، لیکن شیخ نے 70 مرتبہ تیرے لیے اللہ سے دعا کی اور تیری لکھی ہوئی تقدیر کو بدل دے۔ جا ان کے پاس جا۔ اور اس کے پاس جب وہ شیخ ابو المظفر غوث پاک کے پاس گئے تو غوث پاک کو بیٹھا ہوا پایا، آ کر کے کہا، اب دیکھو شیخ حماد ادھر بھیج رہے ہیں، لیکن غوث پاک یہ نہیں کہہ رہے کہ شیخ حماد کو کچھ نہیں پتا تھا اور اس نے جھوٹ بولا، غلط بولا، استغفر اللہ، ایسا نہیں۔ یہ ولی ان کا در بتا رہے، اب یہ ولی ان کی شان بتا رہے۔ کہا شیخ حماد نے جو کہا تھا بیٹا سچ کہا تھا کہ تو قتل ہو جاتا، مارا جاتا، نقصان اٹھاتا، لیکن اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے کہ میں نے 70 مرتبہ اللہ سے تیرے لیے دعا کی اور اللہ نے 70 بار میری دعا کی برکت سے تیری تقدیر کو یوں بدل دیا کہ حقیقت کو خواب میں تبدیل کر دیا۔ یعنی اگر تو قادری ہو جائے تو تیری مصیبتیں اللہ تجھے خواب میں دکھا کر حقیقت میں بچا لیتا ہے۔ تو بولو قادری ہونے کا کتنا بڑا فائدہ، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی۔ اب مہاراجہ سے بہتر قادریت ہمیں کہاں مل سکتی ہے؟ بھائی قادریت سب جگہ کی قادریت ہی ہے، لیکن مہاراجہ کی قادریت کی شان کیا ہے؟ جو ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہم بہت پڑھے لکھے نہیں، لیکن جتنا ہم جانتے ہیں اپنے بزرگوں سے سن کے یہ کہ حضور صاحب البرکات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، ان کی خواب میں حضور غوث اعظم آئے، خواب کا ذکر، عالم بیداری میں بھی انہوں نے غوث اعظم کی زیارت کی، یہ بھی روایت موجود۔ بہرحال سرکار غوث اعظم نے فرمایا برکت اللہ تم میرے سلسلے کا اجرا کرو، قادری سلسلے کا اجرا کرو، اور فرمایا جو تیرے ذریعے سے اور تیرے خلفاء کے ذریعے سے قیامت تک قادریت میں مرید ہوگا اس کو بخشش کرا کے جنت میں لے جانا میری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے برکاتیت بہت فروغ پائی۔ بر صغیر میں سلسلہ قادریہ کا سب سے زیادہ فیضان جہاں سے تقسیم ہوا ہے اسے مہریرہ مطہرہ کہتے ہیں۔ بریلی شریف میں اگر مفتی اعظم کی شکل میں کوئی قادریت بانٹ رہا ہے تو ان کی غلامی کا رشتہ مہریرہ شریف سے جڑا ہوا ہے۔ امام احمد رضا کی شکل میں جنہوں نے قادریت کا فیضان بانٹا ان کا غلامی کا رشتہ مہریرہ مطہرہ سے جڑا۔ گوسی میں حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ کی شکل میں علامہ امجد علی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں جس نے قادریت کا فیضان بانٹا اس کا غلامی کا رشتہ مہریرہ مطہرہ سے جڑا ہوا۔ پیلی بھیت میں حضور شیربیش اہل سنت حضرت علامہ حشمت علی خان رحمت اللہ علیہ کی شکل میں اگر کوئی قادریت کا نمائندہ نظر آیا ان کی غلامی کا رشتہ مہریرہ مطہرہ سے جڑا ہوا۔ علامہ ظفر الدین بہاری اگر بہار کی سرزمین پر قادریت کا فیضان بانٹ رہے ہیں غلامی کا رشتہ مہریرہ مطہرہ سے۔ سید سلیمان اشرف بہاری اگر علی گڑھ میں بیٹھ کر قادریت کا فیضان بانٹ رہے تھے ان کا غلامی کا رشتہ سرکار غوث اعظم سے جڑا ہوا، ان کا غلامی کا رشتہ مہریرہ مطہرہ سے جڑا ہوا۔ بدایوں میں اللہ اکبر سیف اللہ المسلول کی شکل میں اگر قادریت کا نمائندہ وہاں کا غلامی کا رشتہ مہریرہ سے جڑا ہوا۔ حضرت اللہ اکبر علامہ عبد القادر بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ تاج الفول کی شکل میں بدایوں کے اندر اگر فیضان قادریت بانٹ رہے ہیں ان کا غلامی کا رشتہ مہریرہ مطہرہ سے جڑا ہوا۔ بلکہ اللہ اکبر کوچوچے مقدسہ کچوچا شریف کی اس عظیم گدی کا سجادہ نشین جسے دنیا شیخ المشائخ حضور اشرفی میاں کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی وہ ہستی، انہوں نے بھی قادریت کی جو خلافت لی ہے غوث اعظم کی اولاد ہونے کے باوجود وہ کوئی اور ہستی نہیں ہے، وہ مہریرہ مطہرہ کا عظیم وقت کا قطب جسے دنیا آل رسول احمدی کے نام سے جانتی ہے۔ تو گویا کہ وہاں کا رشتہ بھی اس اعتبار سے اللہ اکبر مہریرہ مطہرہ سے جڑا ہے۔ تو کہنا پڑتا ہے کہ بغداد کا سب سے بڑا فیضان اور خمخانہ اگر کہیں سے جام بھر بھر کے پٹ رہے ہیں تو
उसे महरेरा मुतहरा की जमीन कहा जाता है। और आज सुन्नियों, अपने लिए खुशनसीबी की बात है भाइयों, गुलाम खुलफा से मुरीद हो जाओ तो गौसे आजम ने जमानत लिए कि मैं बख्शवाऊंगा। अगर कोई डायरेक्ट सज्जादा नशीन के हाथ में हाथ दे तो बताए ना फिर क्या होगा। मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को शाहिद व बसीर जान के कह रहा हूं कि अगर आज के दौर में हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह ज़ाहिरी तौर पे हयात होते तो यही कहते कि हुजूर अमीन मिल्लत मेरे मखदूम ज़ादे हैं। बुजुर्ग कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वो अपने मखदूम ज़ादे का इनकार नहीं करता। और उन्होंने कहा है, बारहा कहा, सुनने वाले मौजूद हैं, कम बचे हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ज़ाहिरी हयात में होते तो यही कहते हैं कि हुजूर अमीन मिल्लत मेरे मुर्शिदों के शहजादे हैं, मेरे मखदूम ज़ादे हैं। तो ये वो हस्ती है, अपनी हस्तियों को पहचानो, हस्तियों को तोलने की कोशिश न करना। महरेरा है। इमाम ज़ैद से लेकर हुजूर अमीन मिल्लत तक कभी कोई खाली यहाँ नजर नहीं आया। ये विलायत के जाम है जो भर भर के पिलाए जा रहे हैं। एक बुजुर्ग ने शक्कर और पानी देखकर कहा था कि बड़ी दुकान और फीका पकवान, और बड़ी दुकान और फीका पकवान कहकर के चले गए थे। लेकिन जब अपने वतन पहुंचे तो क्या देखा कि बाबा फरीद भी है, गौसे आजम भी है, और फिर अल्लाह अकबर, बल्कि उनका हाथ उठा करके हुजूर अच्छे मियाँ महरेरवी के हाथ में दिया जा रहा है। और गोया के बताया जा रहा है कि आपको समझने में कुछ ताखीर हो गई है बुजुर्ग, ये बड़ी दुकान फीका पकवान नहीं है, जितनी बड़ी दुकान है उससे बड़ा पकवान है। और जब वो गए तो हमेशा के वहीं के होकर के रह गए, और आज उनकी नस्लें भी वहीं की होकर के रह गई है। इसलिए महरेरा है। महरेरा को इस्माइल दहलवी की आंख से मत देखो, महरेरा को देखना है तो इमाम अहमद रजा की आंख से देखो। महरेरा को थानवी की आंख से न देखो, महरेरा को देखना है तो मुफ्ती आजम की आंख से देखो। जब आप महरेरा को आला हजरत और मुफ्ती आजम की, बल्कि एक जुमला कह के बात तमाम कर दूं, भाई लैला को देखना है तो मुनाफिक की आंख से न देखो, लैला को जब भी देखना है तो मजनू की आंख से देखो, और मजनू को देखना है तो लैला की आंख से देखो। तब पता चलेगा मजनू में क्या रखा है। किसी ने लैला से कहा था, ओ लैला तेरा मजनू तो लंगड़ा के चलता है। लैला ने कहा तुम झूठ बोलते हो, वो लंगड़ा नहीं है, लंगड़ा के नहीं चलता, वो तो मेरे इश्क में लहरा लहरा के चलता है। ये आंखों के देखने का अंदाज होता है। जब देखोगे ना इमाम अहमद रजा के अंदाज में महरेरा को तो पता चलेगा कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। तो हम लोग कोई एजेंट लोग नहीं, और महरेरा को एजेंट बनाने की जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि सोना कभी नहीं कहता कि मुझे एजेंट की जरूरत है। सोने की चमक देखकर लोग जानते हैं, जौहर की गत जौहरी जाने, जौहरी जानते हैं जौहर। लेकिन हम लोगों पे आप एतमाद करते हो तो हमारा ये काम है कि आपकी सच्ची रहनुमाई करना। आज लोग मुरीद होने के लिए किसी चरसी से मुरीद हो जाते हैं, किसी भंग पीने वाले से मुरीद हो जाते हैं, कमर के नीचे बड़े बड़े बाल रखने वालों से, 10-10 उंगलियों में अंगूठी पहनने वालों से मुरीद हो जाते हैं मेरे भाइयों। और लोग कहते हैं आज सच्चे पीर नहीं बचे। मैंने कहा बचे हैं मगर कम बचे हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं। फ़ायदा उठा लो। जो लोग अभी तक मुरीद नहीं हुए, हमारे मुर्शिद हुजूर सरकार अमीन मिल्लत के हाथों पे बिकिए, कादरी हो जाइए, बरकाती हो जाइए। और बरकाती होकर कादरी होने का मज़ा ये है, हमने अपने बुजुर्गों से सुना, जब कादरियत में बरकातियत के यानी शाह बरकतुल्लाह के खुलफा के ज़रिए कोई कादरियत में दाखिल होता है तो उसकी मौत के वक्त तो मुर्शिद उसको लेने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। क्या मज़ा आता होगा बरकातियत में मरने का भी, कि सरहाने मुर्शिद खड़ा होता होगा और रूह निकलती होगी, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर गौसे आज़म की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको गौसे आज़म के सिलसिले में ज़िंदा रखे, उसी पे मौत अता फरमाए। कादरी कर, कादरी रख, कादरी योम उठा, कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। मुझे न जलसे वालों ने कहा, न हुजूर अमान मिल्लत ने कहा, न मुझे किसी ने कहा, ये मेरे दिल की आवाज़ है।
کہ قوم سچے پیر کے دامن سے وابستہ ہو تو ان کا عقیدہ بھی محفوظ ہو، ان کا ایمان بھی محفوظ ہو. تو میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضور خاندان برکاتیہ کی آبرو، ہم سب کے آقا نعمت حضور سید امین ملت کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتے ہیں کہ حضور ہاں آپ ان سب غلاموں کو سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ میں داخل فرمائے، مرید فرمائے. اور اگر انٹرنیٹ پر